میری کہانی شاید ان ہزاروں کہانیوں جیسی لگے جو ہمارے آس پاس کے گھروں میں روز لکھی جاتی ہیں، مگر جو درد میرے حصے میں آیا وہ ہر رات میرے اندر سے ایک نیا چیخنے والا وجود جنم دیتا رہا۔ میں محض 10 برس کی تھی جب میری ماں نے آخری سانس لی۔ اس رات مجھے یاد ہے اماں نے بڑی شدت سے میرا ہاتھ تھاما تھا، جیسے کوئی بہتا دریا کسی ننھے تنکے کو اپنی گہرائی میں لے جانے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، مگر ایک عجیب سا دکھ تھا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر سانسوں کی الجھن نے لفظوں کو ہونٹوں تک آنے سے روک دیا، اور بس پھر وہ چلی گئی اور ان کے ساتھ ہی میں کہیں کھو گئی۔ اماں کے جانے کے بعد زندگی نے وہ کروٹ لی جو اکثر اپنے بچوں کے نصیب میں ان کے لکھی ہوتی ہے، جن کی ماؤں کی آنکھیں وقت سے پہلے بند ہو جاتی ہیں۔ میرے والد، جنہیں میں نے ہمیشہ محنتی اور کمگو پایا تھا، شاید تنہائی سے ٹوٹ گئے تھے، یا دادی اماں کے دباؤ میں آ کر انہوں نے جلدی دوسری شادی کر لی۔ نئی دلہن جب گھر آئی تو ہر چیز بدلی ہوئی لگنے لگی۔ وہ گھر جسے میں اپنے سکون کا واحد مسکن سمجھتی تھی، اب مجھے پرایا پرایا سا لگنے لگا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے ایک عجیب سا خوف ہوتا کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ وہ عورت جسے سب زینب کہتے تھے میرے لیے امی بن گئی تھی، مگر میرے دل نے کبھی اسے اماں کہہ کر پکارنے کی ہمت نہیں کی۔ شروع کے دنوں میں وہ بہت میٹھے لہجے میں بات کرتی تھی، میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتی کہتی تم تو بڑی میری بیٹی جیسی ہو۔ میں سادہ دل بچی تھی، دل سے یقین کر بیٹھتی کہ شاید واقعی میرے ماں کے جانے کے بعد اللہ نے میرے لیے ماں بھیج دی ہے۔ مگر وقت کے ساتھ اس کے لہجے کا ذائقہ بدلنے لگا۔ وہ جو کبھی کہتی تھی میں تمہیں پڑھاؤں گی، تم ڈاکٹر بنو گی، وہی اب روز کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مجھے اسکول سے روکنے لگی۔ کبھی کہتی دادی کی طبیعت خراب ہے، کبھی کہتی محلے کی خالہ کے گھر کام کے لیے جانا ہے، اور کبھی کہتی کہ آج روٹی پکانے کے لیے مدد کرو، کل جا کر پڑھ لینا۔ دن مہینے بنتے گئے، مہینے سال، اور بالآخر میرا اسکول جانا مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ 5ویں جماعت میں وہ آخری کتابیں تھیں جنہیں میں نے کھولا تھا۔ اس کے بعد میرے ہاتھ میں کتابوں کے بجائے جھاڑو، برتن اور سبزی کترنے والی چھری آ گئی تھی۔ میری ذات بس گھر کی ایک ضرورت بن کر رہ گئی تھی، ایک ایسی بچی جو نہ نوکر تھی نہ بیٹی، بس کام والی بن گئی تھی۔ ہمارے گھر میں محض 2 کمرے تھے، ایک میرے ابا اور زینب کا اور دوسرا میری دادی کا، جنہیں میں بچپن سے اماں جی کہتی تھی۔ اماں جی میرے لیے وہ دیوار تھی جو ہر تیز دھوپ سے بچاتی تھی، حالانکہ وہ کبھی زیادہ لاج نہیں کرتی تھی۔ ان کی محبت بس اتنی تھی کہ میرا سر تھپک دیتی یا میرے لیے موسم کے حساب سے کبھی گرم کپڑے یا چادر نکالتی۔ زینب کے آنے کے مجھے فوراً بعد ابا کے کمرے سے نکال دیا گیا اور میں اماں جی کے کمرے میں منتقل ہو گئی۔ اب وہی میرا کمرہ تھا، وہی بستر، وہی خواب جو بس آنکھوں میں کہیں دب کر رہ گئے تھے۔ اماں جی کی خدمت میری روزمرہ زندگی کا حصہ بن گئی تھی۔ انہیں دوا دینا، پانی پلانا، کھانا کھلانا اور رات کو پاؤں دبانا، یہ سب میرا فرض بن گیا تھا۔ ایک طرف زینب مجھ سے گھر کا ہر کام کرواتی، دوسری طرف مجھے یہ بھی سننا پڑتا کہ یہی تو بچی ہے جو دادی کی خدمت کرتی ہے، ورنہ میں تو تھک جاتی ہوں۔ اس لیے شاید وہ کبھی کبھار میرے لیے روٹی کا ٹکڑا رکھ دیتی یا بچا ہوا سالن میری پلیٹ میں زیادہ ڈال دیتی، کیونکہ اگر میں نہ ہوتی تو دادی کی تیمارداری اسے خود ہی کرنی پڑتی۔ زینب کا رویہ میرے لیے 2 دھاری تلوار کی طرح تھا۔ وہ مجھے نہ مکمل بیٹی مانتی نہ خالص نوکر، بس ایک مجبوری سمجھ کر برداشت کرتی۔ دادی کی زندگی نے مجھے ایک طرح سے چھپا رکھا تھا۔ ان کی موجودگی میرے لیے ایک حفاظتی خول تھی جس کی آڑ میں سانس لے رہی تھی، مگر یہ خول اس دن ٹوٹ گیا جب اماں جی اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ ان کے جانے کے بعد میرے پاس نہ کوئی رشتہ بچا تھا، نہ کوئی آواز جو میرے حق میں اٹھتی۔ میں 16ویں سال میں داخل ہو چکی تھی، جسمانی لحاظ سے میں جوان ہو رہی تھی اور شکل و صورت میں بھی میری ماں کی جھلک مجھ میں نمایاں ہونے لگی۔ میرے لمبے گھنے بال، بڑی بڑی آنکھیں، سانولا مگر پرکشش چہرہ اور نازک سی ناک، سب کچھ میری ماں جیسا تھا۔ اکثر محلے کی عورتیں کہتی بالکل شگفتہ پر گئی ہے یہ بچی، ایسی تھی وہ بھی، خوبصورتی میں اپنی مثال آپ۔ میں نے سنا تھا کہ میرے والد اپنی پہلی بیوی یعنی میری ماں کی خوبصورتی پر فدا ہوتے تھے۔ ان کی محبت کی کہانی مشہور تھی، تبھی تو انہوں نے ماں سے ضد کر کے شادی کی تھی۔ مگر شاید خوبصورتی کا سایہ بھی بعض اوقات انسان کے لیے سزا بن جاتا ہے، خاص کر اس وقت جب وہ ماں کے بغیر ہو اور گھر میں ایک ایسی عورت ہو جو اپنے شوہر کی نظریں کسی اور پر بھی برداشت نہ کر سکے، چاہے وہ شوہر کی بیٹی کیوں نہ ہو۔ دادی کے جانے کے بعد زینب کا رویہ بھی بدل گیا۔ وہ جو کبھی مجھ سے کام لے کر تھوڑا سا ہمدرد لہجہ رکھتی تھی،
अब वो भी गायब हो चुका था। अब हर बात पर ताने, हर नज़र में शक, हर लफ्ज़ में जहर होता। वो मेरे लिबास पर भी एतराज़ करने लगी। कहती, ये चादर क्यों इतनी बारीक है, बाल क्यों खुले रखे हैं, कौन आता है तुमसे मिलने जब हम घर पर नहीं होते। मुझे अक्सर समझ में नहीं आता था कि मैं जवाब क्या दूँ। मेरी खामोशी उसके शक को और बढ़ा देती, और कई बार उसने मुझे थप्पड़ भी मारा, सिर्फ इसलिए कि उसके दिल में मेरे लिए भी कोई नरम गोशा बचा ही नहीं था। इस सब के दौरान मेरे वालिद की खामोशी सबसे ज़्यादा अज़ियतनाक थी। वो सब कुछ देखते सुनते मगर कुछ न कहते। कभी कभार उनकी आंखों में कुछ हल्की सी नमी नज़र आती जब मैं उनके सामने दबी दबी सिसकियाँ लेती, मगर उनके लब कभी नहीं हिलते थे। शायद वो खुद भी बेबस थे, या शायद उन्होंने अपनी बीवी का सुकून बचाने के लिए बेटी की खामोशी को कुर्बानी मान लिया था। मेरे लिए वो वक्त ऐसा था जैसे मैं किसी ऐसे पिंजरे में कैद हूँ जिसके दरो दीवार मुझे नज़र तो आते हैं, मगर बाहर जाने का कोई दरवाज़ा नहीं। मेरे दिल में बार बार माँ की याद आती, उनके नरम हाथ, उनकी गोद, उनकी आवाज़ जो कहती थी, मेरी बच्ची तुम इस सबसे मुख्तलिफ हो, तुम्हें ज़िंदगी में बहुत आगे जाना है। मैं उन बातों को याद करती और खामोशी से रात की तन्हाई में अपने तकिए को आंसू से भिगो देती। और उसी लम्हे, उसी तन्हाई में तकदीर ने वो मोड़ लिया जिसने मेरी ज़िंदगी के धारे को एक और सिमत में बहा दिया। मैं तो ये सोच कर ही सहम जाती कि किसी को बग़ैर गुनाह के मुजरिम बनाना कितना आसान होता है, और ख़ुद को मजलूम जाहिर कर देना दुनिया के सामने एक औरत के लिए कितना सादा। मेरे साथ जो कुछ हुआ उसकी इब्तिदा उसी वक्त हो गई थी जब मेरी दादी का साया मेरे सर से उठा था, और घर में वाहिद रिश्ता जो मुझे इंसान समझता था वो मिट्टी तले जा सोया। मेरे वालिद दादी की जुदाई से निढाल खुद को काम में गुम करते गए, और मेरी सौतेली माँ ज़ैनब जो पहले किसी हद तक मेरे साथ रवादारी से पेश आती थी, अब अपनी असल सूरत दिखाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे की नरमी गायब होती गई और लहजे में तलखी खुलने लगी। मेरे अंदर कहीं एहसास जागने लगा था कि वह अब मुझे उस घर में नहीं देखना चाहती, कि मैं उसकी आंखों में चुभने लगी हूँ। लेकिन मैं फिर भी अपनी ज़ुबान बंद रखती, इसलिए नहीं कि मैं बेवकूफ़ थी, बल्कि इसलिए कि मेरे वालिद को अजियत ना हो। उसकी आंखों के सामने एक बेटी और एक बीवी के दरमियान कश्मकश वो सह नहीं सकते थे। मैं उनकी परेशानी का सबब नहीं बनना चाहती थी। मेरे वालिद ने दादी के इंतकाल के बाद खुद को एक नए काम में झोंक दिया। इससे पहले मेरे वालिद एक ज़मींदार के यहाँ मुंशीगिरी करते थे, जिससे हमारे घर की गुजर बसर हो जाती और हम 2 वक्त की रोटी आराम से खा लेते। लेकिन अब ज़मींदार की खिदमत करते करते उनकी हड्डियाँ थक चुकी थी। अब वो कोई छोटा मोटा कारोबार करना चाहते थे। ज़ैनब ने अपने ज़ेवर बेचकर उनकी मदद की थी, और वालिद ने एक छोटा सा गोदाम बनवाया। उनका इरादा था कि किसानों से सस्ता अनाज खरीदकर कुछ महीने बाद महंगे दामों बेचेंगे, ताकि साल भर का खर्च निकाला जा सके। ये उनका ख्वाब था, उनकी नई ज़िंदगी की उम्मीद। ज़ैनब ने उस ख्वाब को अपनी चालाकियों का ज़रिया बनाया। एक शाम जब मैं खाना तैयार करी थी, ज़ैनब चारपाई पर नीम दराज थी और मुसलसल मेरे कानों में जहर घोल रही थी। मम्मानी के घर चली जा, तुझे तो वहाँ रहने की ज़रूरत है, यहाँ क्या कर रही हो, हर वक्त बोझ बनी रहती हो। मैं खामोश रही, जैसे अक्सर रहती थी। वो कहती और मैं सुनकर निगल जाती। मेरे अंदर दर्द उबलता, मगर चेहरे पर ज़ब्त की चादर ताने रखती। मुझे इल्म था कि वो चाहती है कि मैं खुद ही इस घर से चली जाऊँ, ताकि उसे इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन मैंने फ़ैसला किया था कि जब तक मेरे वालिद ज़िंदा हैं मैं उनका दामन नहीं छोड़ूंगी। उसी शाम वालिद घर आए। उनके चेहरे पर काम की थकन थी, लेकिन मेरी पेशानी पर हाथ रखते ही उनके लबों पर शफीक मुस्कुराहट आ गई। मैंने उन्हें पानी पेश किया, फिर उन्हें सलाम किया, दुपट्टा दुरुस्त किया और वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गई। वो अम्मा के साथ चारपाई पर बैठे और फिर उनसे गोया हुए। ये पैसे संभाल कर रख लो ज़ैनब, ये कल सुबह काम आएंगे। सब अनाज इसी से लेना है। बड़ी मेहनत की है इन पर, कुछ अपनी जमा पूंजी थी और कुछ मैंने ज़मींदार से उधार लिया है। वो लिफाफा ज़ैनब को देकर अंदर गए और उसे अलमारी में रखवा दिया। वो लम्हा मेरे दिल में महफूज है, जैसे वक्त थम गया हो। मेरे वालिद के जाने के बाद ज़ैनब के चेहरे का रंग बदला, जैसे किसी ने उस पर स्याही फेंक दी हो। मैं दादी के कमरे की सफाई में मशगूल थी जब घर के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने समझा शायद कोई जान पहचान वाला आया है और ज़ैनब खुद ही उससे निमट लेगी। थोड़ी देर बाद जब मैं बाहर निकली तो ज़ैनब के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। वो मुसलसल माथा पूंछ रही थी।
میں نے سوال کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے مجھے گھور کر چپ کروا دیا۔ رات گزر گئی۔ صبح والد نے جب زینب سے پیسوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے الماری کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہ تو وہاں ہے ہی نہیں، نہ جانے کدھر چلے گئے۔ والد کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ دیکھو تو صحیح زینب، معمولی رقم نہیں ہے۔ ہم نے پورا گھر چھان مارا، پلنگ کے نیچے، کچن میں، الماریوں میں، صحن کے کونوں میں، مگر پیسے کہیں نہیں ملے۔ تبھی زینب نے وہ دھماکہ کیا جس نے میری پوری زندگی جلا کر رکھ دی۔ کل رات دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ سچ بتا، کون آیا تھا؟ وہی تھا نا تیرا عاشق، تو نہیں پیسے نکال کر اسے دیے ہوں گے؟ میرے والد کا چہرہ فک ہو گیا۔ میں نے کانپتے ہونٹوں سے نہیں کہا، مگر میری ایک نہ سنی گئی۔ زینب کے الفاظ زہر تھے اور وہ زہر کو پورے محلے میں پھیلانا چاہتی تھی۔ اس نے بلند آواز میں سب کو بلاوا بھیجا۔ محلے کی عورتیں جمع ہو گئی اور میں ان کی نظروں میں ایک چور بن گئی۔ دیکھا تھا نا سب نے اسے، ہر وقت ادھر ادھر منہ چھپا کر گھومتی ہے، اور اب باپ کا پیسہ چرا کر بھاگنے کا ارادہ کیا ہوا تھا اپنے عاشق کے سنگ۔ ان کی آواز میرے کانوں میں گونجتی رہی۔ ایک لمحے میں میری عزت، میرا وجود، میری زندگی سب خاک میں مل گیا۔ میرے والد نے مجھے ایک تھپڑ مارا۔ وہ تھپڑ میرے جسم پر نہیں، میری روح پر پڑا تھا۔ میں روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، قسمیں کھاتی رہی کہ میں بے قصور ہوں، لیکن کوئی نہیں مانا۔ زینب نے مجھے بازو سے پکڑ کر دھکے دیے اور گھر سے نکال دیا۔ دروازہ بند ہوا اور میں اپنی زندگی کے سب سے بڑے اندھیرے میں داخل ہو گئی۔ میں گلیوں میں بھٹکتی رہی، میرے قدم مجھے خود ہی کھیتوں کی طرف لے گئے۔ چلتے چلتے میں ایک گھنے جنگل تک جا پہنچی۔ ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میرے آنسو زمین میں جذب ہوتے رہے اور میں سوچتی رہی کہ میں نے کیا قصور کیا تھا؟ کیا یہی میرا انجام تھا کہ ایک سازش کا شکار ہو کر مجھے چور کہہ کر گھر سے نکال دیا جائے؟ میرے ساتھ انصاف کیوں نہیں ہوا؟ کیا ایک لڑکی کا سچ کبھی نہیں سنا جاتا؟ کیا رشتوں کا اعتبار اتنا سستا ہوتا ہے؟ میں اسی سوال کے ساتھ اس درخت کے نیچے بیٹھی رہی اور میرے اندر ایک عزم نے جنم لیا تھا۔ یہ دنیا مجھے توڑ تو سکتی ہے لیکن جھکا نہیں سکتی۔ نہ جانے اس درخت کے نیچے گھنے جنگل میں بیٹھے بیٹھے مجھے کتنی دیر ہو چکی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ کر گالوں پر سوکھنے لگے تھے۔ جسم تھکن سے ٹوٹا تھا اور سر جیسے سیسا بن چکا ہو۔ ہر طرف خاموشی کا عالم تھا، جیسے جنگل بھی میری حالت کو محسوس کر رہا ہو۔ میں نے اپنے دوپٹے سے آنکھیں پونچھی مگر نظر دھندلا رہی تھی۔ ہوا میں ایک عجیب سی خوشبو تیر رہی تھی، نہ کسی پھول کی خوشبو، نہ کسی پتے یا مٹی کی، کچھ پراسرار، کچھ انجان سی خوشبو جس نے میرے ناتواں دل میں ایک انجانی سی کپ کپی توڑا دی۔ رات کے سارے چاروں طرف سائے لہرانے لگے، ہر طرف اندھیرا چھا چکا تھا۔ صبح سے رات ہونے کو آئی تھی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنا وقت بیت چکا ہے۔ میرے گھر والوں نے تو میری پلٹ کر خبر بھی نہیں لی تھی۔ میرے والد کے دل میں میرے لیے زہر گھول دیا گیا۔ وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ میں ایک بد کردار لڑکی ہوں اور جلد ان کے منہ پر کالک ملنے والی تھی۔ میں دل ہی دل میں ابھی بھی رو رہی تھی کہ میں بے قصور ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ جب اچانک سے پتوں کی سرسراہٹ محسوس ہوئی، لیکن ہوا بالکل ساکن تھی، جیسے وہ خوشبو، وہ خاموشی، وہ ماحول میرے گرد گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ میرے ہاتھ پیروں میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ میرے ہوش چھین رہا ہو۔ میری سانسیں تیز ہو رہی تھی اور دل بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ میں نے درخت سے ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر لی۔ میرے ذہن میں زینب کی چیخیں، گاؤں والوں کی گالیاں اور ابا کا وہ تھپڑ بار بار گونج رہا تھا۔ ارے یہ وہی لڑکی ہے نا جو رات کو عاشقوں سے ملنے جاتی ہے، چھوڑنی ہے، اپنے باپ کا نام ڈبو دیا۔ ان سب تانوں کی گونج میں میری ہچکیاں دبنے لگی۔ میں نے اپنے کان بند کیے مگر آوازیں دماغ کے اندر چیخ رہی تھی۔ گاؤں کی عورتوں کی نظریں، ان کے تھوکتے الفاظ، سب کچھ میری سانسوں میں زہر بن کر اتر رہا تھا۔ اچانک ایک جھونکا آیا، نہایت نرم، ٹھنڈا اور مہک سے لبریز۔ اس کے ساتھ ہی مجھے لگا جیسے کچھ آہستہ آہستہ میرے ارد گرد حرکت کر رہا ہو۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھولی مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ جنگل تو ویسا ہی پرسکون تھا مگر اب اس پرسکون فضا میں غیر مرئی سی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ درخت کے اوپر ایک پرندہ اڑا مگر اس کے پروں کی آواز بھی دھندلی سی خاموشی میں دفن ہو گئی۔ میری پلکیں بوجھل ہو چکی تھی اور کب میں اس درخت کے نیچے نڈھال ہو کر بے ہوش ہو گئی مجھے معلوم نہیں ہوا۔ جب ہوش آیا تو سورج کب کا ڈوب چکا تھا۔ جنگل میں ہلکی ہلکی نیلگوں روشنی تھی، جیسے چاند نے زمین پر اپنا عکس بچھا دیا ہو۔ میرے آس پاس ہلکی سی دھند تھی، اس کے اندر سے وہی پوری اسرار خوشبو پھر سے میرے دماغ میں اترنے لگی، مگر اب وہ خوفناک نہیں لگ رہی تھی، جیسے کوئی مجھے سلا رہا ہو،
सहारा दे रहा हो। क्या कोई था वहाँ? क्या वाकई में तन्हा थी, या किसी की निगाह मेरे हर आंसू पर थी? मेरे बदन पर खराशें थी, पाँव नंगे थे, कपड़े मिट्टी से अटे हुए, मगर मेरे दिल में एक लम्हे को एक सुकून सा आया, जैसे वो दरख्त, वो खुशबू, वो पूरी रात धुंध मुझे पनाह दे रहे हूँ। अचानक मुझे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था, हर तरफ खामोशी छाई हुई थी, मगर इस खामोशी में वो आहट जैसे किसी अनजानी हकीकत की दस्तक हो। मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक गई। खौफ मेरी रगों में यख जहर की तरह उतर रहा था। मैंने डरते हुए नजरें घुमाई। हर तरफ धुंध थी और दरख्तों की शाखें जैसे किसी सुनसान कहानी का मंजर पेश कर रही थी। तभी मैंने कांपती आवाज़ में पुकारा, क्या कोई है यहाँ? प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे अल्फाज फिजा में घुल गए। कुछ लम्हे ऐसे गुजरे जैसे कायनात ने सांस रोक ली हो। फिर अचानक सामने से रोशनी की एक दहाड़ से उभरे। किसी के हाथों में लालटेन थी। लालटेन की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता पड़ने लगी, जैसे अंधेरे में किसी ख्वाब का तुलू हो। वो शख्स जो लालटेन पकड़े मेरे करीब आ रहा था, मेरे सामने आकर ठहर गया। मैंने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा और एक लम्हे को जैसे वक्त थम गया। वो एक नौजवान था, लंबा, वजी, चौड़े शानों वाला। उसके चेहरे पर अजीब सी पुरसुकून संजीदगी थी, जैसे वो सदियों की कहानी अपने अंदर समेटे हुए हो। मगर सबसे ज़्यादा हैरान कुन उसकी आंखें थी, सब्ज गहरे समट जैसे, जैसे उनमें कोई अलग ही दुनिया बसी थी। रोशनी में उनका चमकना ऐसा था जैसे वो रात की खामोशी में रोशन से तारे हों। वो मेरे करीब आकर दो जानू बैठ गया। उसने एक लम्हे में मेरी हालत देखी, फिर अपनी जेब से निहायत नरमी से एक रुमाल निकाला और मेरे गालों पर बहते आंसू को पोंछने लगा। उसका वो नरम लम्स जैसे किसी माँ के हाथ का सहारा हो या किसी दुआ की तस्कीन। मेरे लिए वो लम्हा जैसे एक नई जिंदगी की इब्तदा था। नरमी से बोला, कौन हो तुम? और इस वीराने में इस वक्त अकेले क्या कर रही हो? मेरे लब कँपाए, आंखों से आंसू फिर बहने लगे। मैंने बामुश्किल हिम्मत जमा की और धीमी आवाज़ में कहा, मुझे मेरे घर वालों ने निकाल दिया है। मेरी सौतेली माँ ने मुझ पर जुल्म किया है। उसने एक लम्हे को मुझे देखा, पर बिना कुछ कहे अपनी शाल जो काली, मोटी और निहायत नरम थी, उतारी और मेरे कंधों पर डाल दी। उसकी शाल की गर्माइश मेरे ठंडे बदन को जैसे एक नई रूह बख्श रही थी। मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर की टूट फूट को किसी ने आहिस्ता आहिस्ता सहारा देना शुरू कर दिया। वो बोला, घबराओ नहीं, मेरे साथ चलो, तुम अब तनहा नहीं हो। मैंने एक नज़र उसकी आंखों में झांका। उनमें सच्चाई थी, इज्जत थी और ऐसी शफकत जो मैंने मुद्दतों से नहीं देखी थी। मैं खामोशी से उसके पीछे चलने लगी। खुश्क पत्तों की सरसराती आवाज़, हमारे कदमों की चाप और वह हल्की धुंध, सब मिलकर जैसे किसी ख्वाब को हकीकत में बदल रहे थे। हम चलते रहे। जंगल ख़त्म हुआ और एक कच्ची पगडंडी पक्की सड़क से जा मिली। वहाँ पहुँचकर थोड़ा रुका, मेरी तरफ मुड़ा और नरमी से बोला, ये मेरा घर है, तुम यहाँ महफूज हो। मैंने नज़रें उठाकर सामने देखा और मेरी सांस जैसे रुक गई। मेरे सामने कालीशान बंगला खड़ा था, एक महल जैसा, जिसके दरो दीवार किसी अफसाने के शहजादों के ख्वाबों जैसे थे। चांदनी उसके जरूगों से यूं झलक रही थी जैसे आसमान खुद उस बंगले पर अपनी रोशनी निछावर कर रहा हो। दरवाजे पर सफ़ेद संगे मरमर का काम था और दोनों अतराफ रोशनी से सजी हुई लालटेनें जल रही थी, जिसकी हल्की सी लू दिल को अजीब सा सुकून दे रही थी। जब मैं अंदर दाखिल हुई तो एक बार फिर हैरत ने मेरे दिल को जकड़ लिया। हर तरफ रोशनी थी, ना तेज़ न मध्यम, बल्कि एक ऐसी रोशनी जो आंखों को तकलीफ न दे बल्कि दिल को इत्मीनान बख्शे। सोफ़े, पर्दे, कालीन, हर चीज़ ऐसी सलीके और मोहब्बत से सजाई गई थी जैसे इस घर का कोई कोना मेहरबानी से सांस लेता हो। मेरे लब कँपाए। मैंने मध्यम लहजे में कहा, मैंने आज तक इतना खूबसूरत घर अपने ख्वाबों में भी कभी नहीं देखा था। उसने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा। पहली बार वो मुस्कुराहट मेरे दिल के अंदर उतर गई। उसने मेरे ऊपर की तरफ इशारा किया मुझे, और मैं खामोशी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। कदम बोझल थे, दिल में अनगिनत सवालात थे। मैं बार बार मुड़कर नीचे झांकती, जैसे खुद से यकीन दिलाना चाहती हो कि वाकई ये सब हो रहा है। ऊपर पहुंचकर उसने निहायत नरमी से दरवाज़ा खोला और कहने लगा, ये तुम्हारा कमरा है, जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। मैं अंदर दाखिल हुई। कमरा नहीं, ये कोई आम कमरा नहीं था। ये तो किसी राजकुमारी के ख्वाबों का कमरा लग रहा था। सफ़ेद रंग के पर्दे, नरम और नाजुक बेड,
کھڑکیوں پر ہلکی سی ہوا سے ہلتے شفاف پردے اور ہر کونے میں خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ میرے قدم خود بخود رک گئے۔ ابھی میں بیڈ پر بیٹھ کر ساری حیرت کو جذب کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، پھر وہی خاموشی سے کھل گیا۔ ایک نوجوان سی ملازمہ ٹرالی پر کھانے کے برتن لے کر اندر داخل ہوئی۔ نہایت ادب سے اس نے میری طرف دیکھا، مسکرائی اور کہا، بیگم صاحبہ کھانا رکھ دیا ہے، اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو مجھے آواز دے دیجیے گا، میں دروازے کے باہر ہی ہوں۔ بیگم صاحبہ، میں تو حیرت سے گم ہو گئی۔ میں جسے ہمیشہ تانے، نفرت اور حقارت کے سوا کچھ نہیں ملا تھا، آج ایک نامعلوم اجنبی محل میں عزت، بیگم صاحبہ کہہ کر پکارا جا رہا تھا۔ میں نے نظریں جھکائی، اپنی بوسیدہ چادر کو دیکھا اور دل میں دھڑکا سا ہوا۔ یہ سب کچھ، یہ بے پناہ عزت، اتنا سلیقہ، اتنی نرمی، کیوں؟ آخر کیوں؟ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ وہ شخص جو ہر رات دروازے پر آ کر دھیمی آواز میں پوچھتا، کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ وہ ملازمہ جو دن میں 3 بار میرے لیے لذیذ کھانے، پھل اور مشروبات اور کبھی خوشبوئیں لے کر آتی۔ وہ کپڑوں سے بھرا کمرہ جہاں ہر رنگ، ہر سائز کے خوبصورت ملبوسات میری مرضی کے منتظر ہوتے، اور میں جو اس سب کو دیکھ کر روز سوچتی، کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ کیا یہ سچ ہے؟ اور اگر ہے تو کیوں؟ میرے دل میں وسوسے، اندیشے اور بے یقینی کا طوفان برپا رہتا۔ وہ آخر اتنا امیر، اتنا وجیح اور مہربان شخص مجھ جیسی بے سہارا، غریب اور اجنبی لڑکی پر اتنا کرم کیوں کر رہا ہے؟ اس کی نظروں میں کوئی طلب تو نہیں؟ کیا یہ سب کسی جال کا حصہ ہے؟ میرے دل میں ایک حصہ مسلسل خبردار کرتا رہا، مگر اس کا سلوک، اس کی زبان، اس کی نظروں میں کبھی کوئی بدنیتی، کوئی طلب یا لالچ نہیں تھا۔ وہ جب بھی آتا، نظریں جھکائے بات کرتا، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا۔ اگر میں کبھی بیمار محسوس کرتی تو فوراً ڈاکٹر کو بلوا لیتا۔ جب مجھے بخار ہوا تو ساری رات میرے دروازے کے باہر بیٹھا رہا۔ ملازمہ نے بتایا تھا کہ وہ رات بھر ایک بار بھی اپنے کمرے میں نہیں گیا، اور بار بار پوچھتا رہا، کیا دوا دی؟ کیا بخار کم ہوا؟ اور شاید انہی لمحوں میں آہستہ آہستہ میرے اندر ایک نرم سی روشنی پھیلنے لگی۔ پہلے شک کی دھن تھی، پھر الجھن، اور اب جیسے دل کی دھڑکن کسی انجانی شروعات کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ایک دن کی بات ہے، جب میں کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر جھانک رہی تھی۔ شام کے سائے درختوں پر اتر چکے تھے، نرم ہوا میرے بالوں سے کھیل رہی تھی، اور اندر میرے دل میں کچھ اور بھی ہلکا ہلکا سا ہلنے لگا۔ میں نے خود سے سوال کیا، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا میرے دل میں اس کے لیے کچھ محسوس ہونے لگا ہے؟ میں نے اپنے اندر کی گہرائیوں میں جھانکا۔ مجھے لگا کہ کہیں اندر سے جیسے بہت دور سے ایک ننھی سی روشنی جل رہی ہو، وہ روشنی جو اس کے خلوص، نرمی اور بنا کسی غرض کے دی گئی عزت سے روشن ہو رہی تھی۔ جب وہ دروازے کے باہر آ کر میری خیریت پوچھتا تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی۔ جب وہ کمرے میں رکھے پھولوں کی طرف اشارہ کر کے کہتا، یہ خوشبو تمہیں کیسی لگی؟ تو مجھے محسوس ہوتا جیسے وہ میرے جذبات، میرے مزاج کو جاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ جب میں بیمار ہوئی اور اس نے رات بھر جا کر میرا خیال رکھا تو میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید مجھے اس کی فکر ہونے لگی ہے۔ میں نے کبھی خود سے یہ اعتراف نہیں کیا تھا، مگر اب ان لمحوں میں جب کمرے کی خاموشی میں صرف میرا دل بولتا تھا، مجھے لگتا جیسے میرا دل دھیرے دھیرے اس کی طرف کھینچتا جا رہا ہے۔ شاید یہ محبت تھی، شاید صرف شکر گزاری، یا شاید وہ پہلا جذبہ جو دل کو کسی کے لیے نرم کر دیتا ہے۔ اب بخار کی حالت بالکل درست ہو چکی تھی اور میں بہت تازہ دم محسوس کر رہی تھی۔ پھر ایک دن شام کے سائے باغ میں نرم پڑتے جا رہے تھے، ہوا میں ہلکی خنکی شامل ہو چکی تھی، اور اس وقت وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دروازہ کھول کر اندر آیا۔ ہاتھ میں چائے کا ٹرے تھا اور آنکھوں میں وہی مانوس سی چمک۔ میں تمہارے ساتھ چائے پینے آیا ہوں، اس نے نرمی سے کہا۔ سوچا تم بور ہو رہی ہوگی۔ میں مسکرائی، کچھ کہے بغیر چادر اوڑھی اور اس کے ساتھ چل دی۔ اس نے دروازہ میرے لیے کھولا اور ہم دونوں خاموشی سے باغیچے کی طرف بڑھے۔ چاندنی اس وقت درختوں کی شاخوں سے جھانک رہی تھی جیسے سب کچھ جانتی ہو، اور ہوا میں گلابی پھولوں کی مدھم خوشبو شامل تھے۔ ہم دونوں ایک پتھریلے بینچ پر آ بیٹھے۔ وہ میرے پہلو میں بیٹھا اور چائے کے کپ کو میرے ہاتھ میں دیا۔ اس کی آنکھوں میں خاموشی تھی، جیسے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر لفظ نہیں مل رہے ہوں۔ چائے کا پہلا گھونٹ لیتے ہوئے میں نے کہا، تمہارے گھر کی ہر چیز میں ایک خوشبو ہے، کوئی ایسی خوشبو جو بیان نہیں ہو سکتی، اور تم یہاں اکیلے کیوں رہتے ہو؟ میری یہ بات سن کر وہ جیسے کسی اور دنیا میں چلا گیا۔
चेहरे की शफाफ रंगत में अचानक एक धुन सी उतर आई और कुछ लम्हों तक वो खामोश रहा और फिर आहिस्ता से कहा, बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैं साकित होकर बैठ गई। उसके चेहरे पर जो संजीदगी थी वो कुछ ऐसा कह रहा था जिससे मेरा दिल कांप गया। मैं इंसान नहीं हूँ, उसने आखिरकार कहा। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। चाय का कप मेरे हाथ से लरस गया। क्या मतलब? वो हल्के से मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें उदासी भी थी और सच्चाई भी। उसने आसमान की तरफ देखा जैसे किसी और दुनिया के बारे में सोच रहा हो और फिर धीरे से कहने लगा, मैं एक जिनज़ादा हूँ, जिन्नों की दुनिया का शहजादा। मेरी पैदाइश एक जिन्नाती ख़ानदान में हुई थी। मेरी माँ एक अजीम जिन्नी थी और मेरे बाप का तख्त 7 सुल्तनत पर मुहित था। लेकिन बचपन से ही मुझे उनकी दुनिया अजनबी लगी। वहाँ ताकत थी, दौलत थी, इज्जत थी, लेकिन मोहब्बत नहीं थी। मैंने हमेशा इंसानों की दुनिया को हसरत से देखा। तुम लोग अपने कमज़ोर दिलों के साथ कितने खूबसूरत हो। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी कुर्बानी, तुम्हारे आंसू सब सच्चे लगते हैं। अब मैं हैरत और खौफ के दरमियान कहीं मुअल्लिक थी, लेकिन वो बोलता जा रहा था। मैंने अपनी माँ से कहा था कि मैं इंसानों के बीच रहना चाहता हूँ, उनकी तरह खाना, पहनना, जीना सीखना चाहता हूँ। और जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा, एक वीरान गली में बारिश में भीगती हुई, खौफजदा और तन्हा, मुझे लगा मेरी तलाश ख़त्म हो गई है। उसके अल्फाज मेरे दिल में हलचल मचा रहे थे। मैं कुछ बोलना चाहती थी पर ज़ुबान बंद हो चुकी थी। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता और ना करना चाहता हूँ। तुम आज़ाद हो। अगर तुम जाना चाहो तो ये दरवाजे हमेशा खुले हैं, लेकिन अगर मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें अपने दिल की रानी बना कर रखूँगा। मैं तुम्हें वो मोहब्बत दूंगा जो तुमने कभी महसूस नहीं की। कोई तकलीफ़, कोई आंसू तुम्हारे करीब भी नहीं आने दूंगा। मैं गुमसुम बैठी रही। चाय ठंडी हो चुकी थी, हवा सर्द हो चली थी, लेकिन मेरे दिल में जैसे बहुत कुछ गर्म और तेज़ बहने लगा था। ये सच था या ख्वाब? वो वाकई कोई और दुनिया का शहजादा था, और अगर था तो मेरे लिए यहाँ आया, मुझे चुना। मेरे अंदर कई सवालात उठ रहे थे, लेकिन इन सब के बीच एक अजीब सा सुकून था, एक ऐसी मोहब्बत का लम्स जो दुनियावी नहीं था मगर दिल की किसी गहराई को छू गया। अगली रात अजीब सी बेचैनी मेरे दिल पर छाई हुई थी। मैं अपने कमरे में खामोशी से लेटी हुई थी, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। कमरे की खिड़की से हल्की हल्की हवा अंदर आ रही थी। कहीं दूर से उल्लू की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये वो रात थी जब मुझे पहली बार ऐसे महसूस हुआ जैसे इस महल की खामोशी किसी तूफान से पहले का सन्नाटा हो। अचानक मेरे कानों में एक भारी बाज गश्त हुई, जैसे कोई और किसी पर गुस्से से बरस रहा हो। मैं फ़ौरन उठकर बैठ गई और दिल की धड़कन तेज़ हो चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी, अपने कदमों को दबाया और कान दरवाजे से लगा दिए। ये तुम क्या कर रहे हो शामिर? क्या तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो? ये किसी भारी भरकम मर्द की आवाज़ थी, जिसमें गुस्सा भी था और अजीब सी धमकी थी। मैंने हौले से दरवाजे की दर्ज में झांक कर बाहर देखा तो मेरी सांसें थम गई। घर के सहन में से 7 से 8 आदमी खड़े थे। उनके कदम आम इंसानों से लंबे, बदन चौड़े, आंखें सुर्खंगारों की मानिद और लिबास अजीब सा काले रंग के, जिन पर सोने और चांदी के धागों से कुछ निशान बने हुए थे जो किसी कदीम और खौफनाक सुल्तानत का पता देते थे। उनमें से हर एक चेहरे पर ख़ास तरह की सख्ती थी, जैसे ये दुनिया के किसी कानून के पाबंद ना हों। उनकी मूछें बड़ी, चेहरे पर साए और ज़ुबान में खालिस व कम का अंदाज था। शामिर उनके सामने तनहा खड़ा था, मगर उसकी आंखों में खौफ नहीं था। उसका चेहरा पुरसुकून लेकिन बावकार था। वो उनकी तरफ निहायत मजबूती से देख रहा था। मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ, शामिर की आवाज़ बुलंद हुई। मेरी ज़िंदगी मेरी है और मैं जिसके साथ चाहूँ वो मेरा हक है। उनमें से एक आगे बढ़ा। उसका कद सबसे ऊंचा और आवाज़ सबसे गंभीर थी। तुम भूल रहे हो कि तुम एक जिन्नाती शाही खून हो और हमने तुम्हारे लिए हज़ारों रिश्ते चुने। जिन्नात की शहजादियाँ तुम्हारे नाम पर कस्में खाती रही हैं। तुम्हें एक इंसानी लड़की से मोहब्बत करके हमारे कबीले की तौहीन का बायस नहीं बनना चाहिए। शामिर की आवाज़ में अब सख्ती आ गई थी। मोहब्बत का कबीला नहीं होता। खून और नस्लें सब बेमायनी हो जाती है जब दिल किसी के लिए धड़कने लगे। सलमा, वो मेरी मोहब्बत है,
मैं सब कुछ खो सकता हूँ, अपनी ताकत, अपनी सुल्तनत, यहाँ तक कि तुम सबका रिश्ता भी, लेकिन अब मैं सलमा को नहीं खोना चाहता। उसने मेरा नाम लिया। मेरा दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया। एक लम्हे को मेरी आंखों में आंसू आ गए, ये जानकर कि वो मेरे लिए पूरी दुनिया से टकरा रहा है। मेरी हैसियत एक यतीम, बेसहारा, मामूली सी इंसान लड़की की थी, और वो जिन्नात की सुल्तनत का शहजादा था। फिर भी वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था, सिर्फ मेरे लिए। सामने खड़े जिन्नात जैसे कुछ पल के लिए खामोश हो गए। उनके दरमियान सरगोशियाँ हुई, मगर उनकी निगाहों में इंतकाम की चमक थी। एक ने सर्द लहजे में कहा, याद रखो शामिर, जो जिन्नात अपनी असल से मुंह मोड़ते हैं वो कभी सुकून से नहीं रह पाते। ये तुम्हारी जिद तुम्हें ले डूबेगी, और जिस इंसान के लिए तुम अपने कबीले से मुंह मोड़ रहे हो वही तुम्हारी कमज़ोरी बनेगी। हम वापस आएंगे और अगली बार अकेले नहीं आएंगे। फिर वो सब एक लम्हे में गायब हो गए, जैसे हवा में तहलील हो गए हों। पूरा सहन सन्नाटे में डूब गया। मैं लरसते हाथों से दरवाजे से पीछे हटी। मेरे दिल की धड़कन अब भी तेज़ थी और जहन में सिर्फ एक ही ख्याल गूंज रहा था। उसने मेरा नाम लेकर कहा कि वो मुझे नहीं खोना चाहता। ये ख्वाब था या हकीकत? मैं जिसे सारी दुनिया ने ठुकरा दिया था, उसके लिए कोई पूरी जिन्नाती सुल्तनत से टकरा रहा था। और अगर वो मेरे लिए ये सब कुछ कर रहा था, तो क्या मेरा दिल कभी भी उसका नहीं हो सकता? अब अगली सुबह जब मैं जागी, मेरी आंखों में नींद से ज़्यादा ख्यालों की नमी थी। रात की वो गुफ्तगू मेरे अंदर किसी गहरी जगह पर जाकर बसी थी। मैं कई लम्हे बिस्तर पर खामोश लेटी सोचती रही। शामिर एक ऐसा जिनज़ादा जिसने मेरी मामूली सी ज़ात को अपनी मोहब्बत के काबिल समझा। मेरे लिए अपनी सुल्तनत, अपना ख़ानदान और अपना फ़ख्र दाव पर लगा दिया। और मैं तो खुद को अब तक टूटा हुआ, बिखरा हुआ और नाकारा समझती आई थी। एक कमज़ोर लड़की जिसे कभी किसी ने ना सराहा, ना इज्जत दी। उस सुबह जब नाश्ते के बाद शामिर मेरे करीब आया, उसकी आंखों में रात वाली गुफ्तगू का अक्स था। वो खामोशी से सोफे पर बैठा और कुछ देर मुझे देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मेरे ख़ानदान के कुछ अफराद कल रात आए थे, तुमने देखा था ना? वो जान चुके हैं कि मैं किसी इंसान से मोहब्बत करने लगा हूँ। वो ये भी जान चुके हैं कि ये मोहब्बत दिल में अब सिर्फ जज्बा नहीं रही, ये अब मेरी शनाख्त का हिस्सा बन चुकी है। वो नाराज़ हैं, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं। मैंने नज़रें झुकाई और आहिस्ता से कहा, शामिर, मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ। मैं ना खूबसूरत हूँ, ना ख़ास, ना किसी बड़े ख़ानदान से हूँ। मैं तो बस एक कमज़ोर सी सहमी हुई मामूली इंसान हूँ। तुम्हारे जैसा अजीम और बावकार वजूद मेरे साथ। शामिर ने फ़ौरन मेरा हाथ थाम लिया। उसके लम्स में एक अजीब सा सुकून था, जैसे किसी पिघलते हुए खौफ पर हाथ रख दिया जाए। सलमा, तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें किसी कमज़ोरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब तुम कमज़ोर नहीं हो। तुम्हें दुनिया क्या कहेगी, ये तुम्हारी जंग नहीं। तुम्हें तो बस ये देखना है कि तुम अपने आप से क्या कहती हो। तुम्हारी आंखों में जो दर्द है वही तुम्हारी ताकत बनेगा। मैंने फ़ौरन कहा, शामिर, लेकिन सिर्फ तुम्हारे सहारे जीना ठीक नहीं। मुझे पहले अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। ये अल्फाज मेरे लिए हवा के झोंके जैसे थे, जो किसी बंद कमरे में बरसों बाद दाखिल हो। मेरी आंखों में नमी आ गई, लेकिन पहली बार वो आंसू कमज़ोरी के नहीं, एक नई उम्मीद के थे। मैंने कहा, शामिर, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं भी कुछ बनूँ, ऐसी कि कभी मुझे खुद पर मैं फ़ख्र कर सकूँ। शामिर ने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर कल से तुम्हारी पढ़ाई शुरू। एक उस्ताद को बुलवा रहा हूँ जो तुम्हें खुद घर पर पढ़ाएगा। और हाँ, सिर्फ पढ़ाई नहीं, तुम्हें हुनर भी सीखना होंगे। इंसानों की दुनिया में वक़ार सिर्फ इल्म से नहीं, हुनर से भी आता है। अगले दिन वाकई एक बहुत नरम मिजाज बावकार से उस्तानी मेरे कमरे में आई। उनके हाथ में एक छोटा सा बैग था, जिसमें किताबें, कापियाँ, पेन और कुछ मशक़ें थी। वो मुझे हरूफ से लेकर कहानी लिखने तक और गिनती से हिसाब किताब तक सब सिखाने लगी। शुरू में मुझे बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन जब मैंने पहली बार पूरा जुमला खुद लिखा तो एक अजीब सी खुशी ने मेरे वजूद को छू लिया, जैसे मैं अंधेरे में रोशनी की पहली किरण देख रही थी। तालीम के साथ साथ शामिर ने मुझे सिलाई, कढ़ाई
اور کپڑے سینے کی تربیت دلوانے تک کا بندوبست کیا، اور گھر کے ایک کمرے کو چھوٹا سا ورکشاپ بنا دیا گیا جہاں ہر صبح ایک ماہر کاریگر آ کر مجھے کپڑے سینا سکھاتی۔ پہلے تو میں سوئی ہاتھ میں لیتے ہوئے ڈر جاتی تھی، دھاگا نکالتی تو وہ لج جاتا، لیکن استانی کہتی، بیٹا دھاگا بھی عورت کی طرح ہوتا ہے، جتنا پیار سے سلو گے اتنی خوبصورتی سے چلے گا۔ ان کی بات دل کو لگی۔ میں روز خود کو تھوڑا بہتر بنانا دیکھتا جاتی تھی۔ جب پہلی بار میں نے ایک شلوار کی سلائی مکمل کی تو وہ بالکل سیدھی نکلی تو میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ پھر ایک دن شامیر مجھے شہر کی ایک فیکٹری میں لے گیا جو اس کے نام پر تھی۔ اس نے مجھے وہاں کچھ ہنرمند عورتوں سے ملوایا جو کپڑے تیار کرتی تھی، کڑھائی کرتی تھی اور آرڈر پر خوبصورت ملبوسات بناتی تھی۔ یہ فیکٹری اب تمہارے لیے ہے سلمہ، جب تم چاہو یہاں آ کر سیکھ سکتی ہو، کام کر سکتی ہو، اور جو بھی بنواؤ گی اس کا معاوضہ تمہارے نام ہوگا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے سلائی مشین کو چھوا۔ مجھے لگا جیسے برسوں بعد میری انگلیوں کو کوئی اصل کام ملا ہو۔ اب ہر دن میرے لیے کچھ نیا لے کر آتا۔ صبح تعلیم، دوپہر کو ہنر، شام کو کچھ وقت باغ میں بیٹھ کر کتابیں پڑھنا یا شامیر سے باتیں کرنا۔ میں اب صرف ایک کمزور لڑکی نہیں تھی، میں اپنی شناخت بنا رہی تھی، اپنی قدر خود کر رہی تھی۔ شامیر اب بھی میری زندگی کا اہم ترین سہارا تھا، لیکن وہ سہارا مجھے سہارا بننے کا ہنر بھی سکھا رہا تھا۔ وہ دن شاید میری زندگی کے ان دنوں میں سے تھا جسے میں کبھی بھلا نہیں پاؤں گی۔ دن کے دوسرے پہر میں معمول کے مطابق گھر کے کمرے میں بیٹھی اپنی مشقیں مکمل کر رہی تھی۔ استانی نے آج مجھے اردو میں سے خود ایک چھوٹی سی کہانی لکھنے کو کہا تھا، اور میں خود پر حیران تھی کہ الفاظ میرے اندر سے کتنی روانی سے نکلنے لگے تھے، جیسے میرے اندر کوئی خزانہ چھپا تھا جو برسوں سے تالا لگا پڑا تھا اور اب وہ تالا کسی مہربان نے کھول دیا ہو۔ میں جذبے سے لکھ رہی تھی کہ اچانک ملازمہ نے آ کر بتایا کہ شامیر کچھ دیر کے لیے شہر گیا ہے اور شام تک واپس آ جائے گا۔ اس کی غیر موجودگی کدھرے میرے گھر میں سناٹا سا ہو جاتا تھا، مگر اب میں خاموشی سے گھبراتی نہیں تھی بلکہ اس میں سکون تلاشنے لگی تھی۔ اسی سناٹے میں دروازے پر دستک ہوئی جو غیر معمولی تھی، کیونکہ کوئی اجنبی نہ تو اس دروازے پر آتا تھا اور نہ ہی اس گھر کے بارے میں کچھ جانتا تھا۔ ملازمہ نے آ کر بتایا کہ ایک ڈاکٹر صاحب باہر کھڑے ہیں، کہتے ہیں کہ آس پاس کے علاقے میں کچھ سماجی کام کے لیے آئے ہیں اور عورتوں اور بچوں کی صحت کے بارے میں معلومات اکٹھی کر رہے ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ شامیر نے تو کبھی کسی کے اس طرف آنے کا ذکر نہیں کیا تھا، مگر ملازمہ نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو وہ صرف چند سوالات کریں گے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد وہ ڈاکٹر صاحب آ گئے۔ ان کی عمر بظاہر 30 کے لگ بھگ تھی، لباس نفیس اور شخصیت میں سادگی تھی، لیکن آنکھوں میں غیر معمولی گہرائی تھی، جیسے وہ انسانوں کے دلوں کو پرکھنے کا ہنر رکھتے ہوں۔ انہوں نے سلام کیا اور میری اجازت سے سامنے کرسی پر بیٹھ گئے۔ میں ڈاکٹر فرحان ہوں، شہر کے ایک ہسپتال سے وابستہ حال میں یہ فلاحی پروگرام کا حصہ بنا ہوں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس علاقے میں کچھ گھروں تک رسائی مشکل ہے، لیکن جب میں نے آپ کے بارے میں سنا تو دل چاہا کہ خود ہی آپ سے ملاقات کروں۔ میں کچھ نہیں بولی، صرف سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ اصل میں وہ تھوڑا سا رکے۔ میری ملاقات آپ کے استاد سے ہوئی تھی جو آپ کو پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، اور مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ ایک ایسی لڑکی جو کبھی مکمل تنہائی میں تھی اب نہ صرف پڑھ رہی ہے بلکہ فیکٹری میں کام بھی کر رہی ہے۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا، بس قسمت نے نرمی کی ہے، ورنہ میرے نصیب میں تو صرف اندھیرے ہی تھے۔ کچھ تفصیل بتا سکتی ہیں کہ وہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے؟ میں تھوڑا سا چونک گئی۔ شامیر کے بارے میں کوئی یوں سوال کرے یہ پہلی بار ہوا تھا۔ بس وہ میرے محسن ہیں، انہوں نے مجھے زندگی کی پستی سے نکالا ہے، ان کی وجہ سے ہی میں آج تک یہاں پہنچی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے خاموشی سے میری طرف دیکھا، پھر نرمی سے بولے، میں آپ کے جذبات سمجھتا ہوں، لیکن میری فطرت ہے جب میں کسی ایسی کہانی کو سنتا ہوں جس میں سب کچھ بہت مثالی ہو جائے تو میں سوال ضرور کرتا ہوں، خاص طور پر جب کوئی شخص اتنا با اثر ہو لیکن معاشرے میں اس کی موجودگی کا کوئی ریکارڈ نہیں ہو۔ میں نے اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ شامیر کا اصل وجود، اس کی حقیقت میں خود ابھی پوری طرح سے سمجھ نہیں پائی تھی، اور شاید اس کے بارے میں بتانا بھی میرے بس کی بات نہیں تھی۔
ڈاکٹر صاحب نے مزید سوال نہیں کیے، لیکن ان کی آنکھوں میں تشویش دکھائی دی۔ وہ اٹھے اور جاتے جاتے کہا، اگر کبھی آپ کو میری ضرورت ہو یا کسی قسم کی مدد چاہیے ہو تو یہ میرا کارڈ ہے۔ میں آپ کی آزادی اور خود مختاری کی قدر کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسی طرح آگے بڑھیں، لیکن اگر کوئی چیز آپ کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہو تو یقین جانیں میں ہمیشہ سننے کے لیے موجود ہوں۔ ان کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک اس کارڈ کو گھورتی رہی۔ مجھے اس انسان کی ہمدردی میں کوئی جھوٹ یا سازش دکھائی نہیں دی، بلکہ ایک سچائی تھی جو میرے دل کو کسی نئے سوال کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ اس رات جب شامیر واپس آیا تو میں نے اسے ڈاکٹر فرحان کے بارے میں بتایا۔ وہ فوراً چونکا، اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو کوئی غیر معمولی تاثر آیا۔ اس نے کہا، کیا اس نے کچھ مشکوک انداز میں بات کی؟ میں نے کہا، نہیں، وہ بس بہت سادہ اور سمجھدار انسان لگے۔ انہیں تم پر شک ہوا ہے کیونکہ تمہاری شناخت واضح نہیں۔ شامیر کچھ لمحوں تک خاموش رہا، پھر بولا، ایسے لوگ اچھے ہوتے ہیں مگر کچھ باتیں ان کی سوچ سے باہر کی ہوتی ہیں۔ اگر وہ بار بار آئے تو محتاط رہنا۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی شک یا سوال میں گھیر دیا جائے۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ میرے اندر ایک عجیب سا تنازع شروع ہو چکا تھا۔ ایک طرف شامیر کی بے لوث محبت، اس کی مدد، اس کا ہر لمحہ میری بہتری کے لیے وقف، تو دوسری طرف ایک انسانی دل جو کسی اجنبی انسان کی سچائی کو پہچاننے کی خواہش رکھتا تھا۔ میں اس بات کو ماننے پر کبھی تیار نہیں تھی کہ دو انسان بیک وقت ایک دل میں رہ سکتے ہیں، لیکن وہ دن جب ڈاکٹر فرحان نے میرے سامنے اپنے دل کی بات رکھی، میری دنیا جیسے ایک بار پھر بدلنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں وہی سچائی تھی جو پہلی ملاقات میں محسوس کی تھی، لیکن اس بار صرف ہمدردی نہیں تھی، اس بار محبت کا رنگ بھی صاف چلکتا تھا۔ سلمیٰ، تم نے اپنے آپ کو جس طرح سے بدلا ہے وہ قابل فخر ہے۔ میں تمہیں صرف ایک مریض یا فلاحی کیس کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ تم ایک ایسی لڑکی ہو جس نے اندھیرے میں بھی روشنی ڈھونڈی ہے، اور میں اب چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ وہ زندگی گزارو جس میں کوئی چھپاؤ نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو۔ میں جانتا ہوں کہ شامیر کے پاس بے تحاشا محبت ہے، لیکن ایک بات واضح کر دوں کہ اس کا کردار مشکوک ہے۔ وہ کیوں دنیا سے چھپتا ہے؟ کیوں کسی سے نہیں ملتا؟ صرف اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ اس کے اندر کوئی ایسا راز ضرور ہے جو ایک نہ ایک دن تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کرے گا۔ اس کے بارے میں کئی ایسی باتیں مشہور ہیں۔ وہ ایک نامی گرامی شہر کا معروف بزنس مین ہے، لیکن ہر چیز چھپے ہوئے طریقے سے کرتا ہے۔ یقیناً اس کے پیچھے کوئی راز ہے۔ تم گاؤں کی سیدھی سادی سی لڑکی ہو، تم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے شادی کرو، ہم ایک ساتھ نئی زندگی شروع کریں۔ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں، البتہ ایک بات واضح کر دوں کہ شامیر کے ساتھ تو میں کبھی بھی وہ سکون، وہ خوشی وہ نہیں دے پائے گا جو میں دے سکتا ہوں۔ میں حیران پریشان خاموش بیٹھی رہی۔ اس نے ہاتھ تھاما تو میں نے دھیرے سے پیچھے کھینچ لیا۔ لیکن آپ نہیں جانتے وہ شامیر، ہاں شامیر، فرحان نے میری بات کاٹی، جس کے بارے میں کوئی شناخت نہیں، جو کسی دنیاوی قانون کا پابند نہیں، جو تمہیں ایسی زندگی میں لے جا رہا ہے جس کا کوئی پتہ نہیں۔ تم نے خود بتایا کہ وہ انسان کسی سے گھلتا ملتا نہیں، پھر کیسے تم اس کے ساتھ اپنا کل سوچ سکتی ہو؟ یہ پہلا لمحہ تھا جب کسی نے میرے دل کی گہرائیوں پر اتنی شدت سے سوال اٹھایا۔ میں تذبذب میں تھی۔ شامیر نے مجھے اندھیروں سے نکالا، وہ میری طاقت بنا، میرا محافظ، میرا دوست، میری محبت۔ لیکن اب فرحان میرے سامنے ایک نیا راستہ لے کر کھڑا تھا، ایک عام سی زندگی، ایک محفوظ دنیا جس میں انسان بن کر میں جی سکتی تھی، چھپ کر نہیں۔ شام کو شامیر آیا، میرے چہرے کی بے چینی اس سے چھپی نہیں رہی۔ کیا ہوا سلمیٰ؟ میں نے سب کچھ بتا دیا، فرحان کی باتیں، اس کا اصرار، اس کا پیار۔ شامیر لمحے بھر کے لیے ساکت رہا، پھر اس نے میرے قریب آ کر کہا، میں تمہیں کوئی قید نہیں دینا چاہتا، تم آزاد ہو۔ اگر تم سمجھتی ہو کہ وہ ڈاکٹر فرحان تمہیں وہ دنیا دے سکتا ہے جس میں تمہاری روح کو سکون ملے گا تو میں تمہیں روکوں گا نہیں، لیکن میں رو پڑی۔ تم کیا کرو گے؟ وہ مسکرایا، تمہارے بغیر میرا کوئی مطلب نہیں، لیکن محبت قربانی کا نام ہے، زبردستی کا نہیں۔ اسی رات مجھے بلایا گیا، جن زادوں کا سردار آیا، شامیر کے قبیلے والے، وہ سب شامیر سے ناراض تھے۔ تو نے ایک انسان کی محبت کو قبیلے کی حرمت پر ترجیح دی، یہ تیرے لیے سزا کا باعث بنے گا۔ شامیر نے ان کے آگے سر جھکایا مگر کہا، میں اپنی سزا قبول کروں گا لیکن سلمیٰ کو نہیں چھوڑوں گا، چاہے وہ میرے ساتھ بھی نہ رہے۔ تب سردار نے مجھے مخاطب کیا، لڑکی
تو فیصلہ کر، یا ہماری دنیا جس میں تم محبت کے ساتھ تلسم میں لپٹی رہے گی، یا انسانوں کی دنیا جہاں دکھ، فاقے، بیماری اور دھوکہ تیرے مقدر بنیں گے، لیکن تو آزادی سے جی سکے گی۔ وہ ایک فیصلہ تھا جس نے میری روح کو جھنجھوڑ دیا۔ شامر کی آنکھوں میں محبت کے ساتھ التجا تھی، فرحان کی باتوں میں سچائی کے ساتھ سہارا۔ میں کئی لمحوں تک خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، میں نے دکھ جھیلے، میں نے بھوک، دھتکار، تذلیل سب دیکھی ہے، مگر تم نے مجھے وہ عزت دی جو دنیا کے کسی مسیحا، کسی مرد نے کبھی نہیں دی۔ شامر، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ اتنا کہنا تھا کہ جنزادے کا سردار غصے سے دھاڑا۔ اس نے شامر پر حملہ کرنا چاہا، لیکن جیسے کسی طاقت نے اسے روک دیا ہو۔ اس نے آنکھوں میں جلتی ہوئی چنگاریاں لیے کہا، ٹھیک ہے، پھر تم ہماری دنیا سے ہمیشہ کے لیے خارج ہو، تم اب ہم میں سے نہیں۔ شامر نے میرا ہاتھ تھاما۔ اب ہم دونوں کسی ایک دنیا کے نہیں، نہ جنوں کے نہ انسانوں کے، لیکن ہم ایک دوسرے کے ہیں، اور یہی سب سے بڑا سچ ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، مجھے وہاں وہی سچائی، وہی محبت ملی جو کسی عام انسان کی دنیا میں ممکن نہیں تھی۔ اسی لمحے ڈاکٹر فرحان واپس آیا، شاید مجھے ایک بار اور منانے، لیکن دروازے پر کھڑے ہو کر وہ ہمیں ایک ساتھ دیکھتا رہا۔ اس نے میرا نام پکارا، پر میں خاموش رہی۔ وہ سمجھ گیا، سر جھکایا اور بنا کچھ کہے واپس لوٹ گیا۔ اور میں اس انسان کے ساتھ چل پڑی جو جن تھا، مگر میری محبت میں مجھ سے زیادہ انسان بن چکا تھا۔